سے سنیے گا، بے پردگی کا کیا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کی عورت پردے میں ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، پردے سے باہر آپ کو نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 4 نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان، جب عورت پردے میں نہیں ہوگی، پردے سے باہر ہوگی تو زنا ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ دوسرا نقصان، حرامی بچے کثرت سے پیدا ہوں گے۔ تیسرا نقصان، بچے کی ماں تو ہوگی، اس کا باپ نہیں ہوگا۔ چوتھا نقصان، ہمارا جوان نکاح کو پسند کرے گا، زنا کو پسند کرے گا، نکاح نہیں کرے گا۔ 4 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ عورت کو پردے میں رکھیے، پردے سے باہر نہیں۔ بہت بڑے نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ 2 نقصان، عورت کی جان بھی جائے گی، عورت کا ایمان بھی جائے گا۔ سید احمد خان، سر سید احمد خان صاحب، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں میری بات کو کان کھول کر کے سنو، میں نے تمہیں علی گڑھ یونیورسٹی دیا، تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے میں نے یونیورسٹی تمہیں دیا، میری بات کو کان کھول کر کے سنو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے تجربہ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، تمہاری حکومت چلی گئی ہے، عورت تمہارے ہاتھ میں ہے، جس دن عورت بے پردہ ہو گئی حکومت تو گئی، عورت بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نیمبو کو کاٹیے، اس کا رس گار کر کے پانی میں ڈالیے اور خود پینے کے لیے آپ شربت بنائیے، جو سامنے آدمی ہوگا اس کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ اس سے پوچھئے کہ بھائی تمہارے منہ میں کیسے پانی آیا؟ کہا نیمبو کی وجہ سے۔ عورت جب پردے میں ہوگی تو کسی کے منہ میں پانی نہیں آئے گا، اگر عورت پردے سے باہر ہوگی تو آوارہ لوگوں کے دل میں پانی اتر جائے گا۔ دھیان سے سنا رہا ہوں، غور سے اس کو سنیے۔ عورت چل رہی ہے راستے میں، جوتا پہن کر کے چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوتا اتار کر کے پہن رہی ہے، چل رہی ہے، ننگے پیر چل رہی ہے، اس پیر کا نشان اس سڑک کے اوپر آیا، اس پر آنے والے مرد نے اپنا پیر رکھا، شیطان اس آوارہ مرد کے دل میں اس عورت کی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ دھیان سے سنا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ بے پردگی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب عورت پردے کے اندر رہتی ہے تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، جب عورت پردے سے باہر ہوتی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک ملک ہے سویڈن، دنیا کا سب سے زیادہ مالدار ملک ہے، وہاں کا آدمی 20 سال بیٹھ کر کے بھی کھائے تو بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، وہاں بھیک مانگنے والا کوئی نہیں ہے۔ سویڈن ملک ہے، لیکن 2 نقصان اٹھانے پڑتے ہیں اس ملک میں۔ عورت بے پردہ گھومتی ہے، 70% عورت کو طلاق پڑ رہی ہے۔ عورت بے پردہ گھومتی ہے، 70% جوان خودکشی کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بے پردگی کا نقصان میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے ہری ونش پران، ہری ونش پران ہندو دھرم کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب کل یگ ہوگا، قیامت کا دور ہوگا تو کیا ہوگا؟ عورت اپنا حسن بیچے گی، عورت اپنا حسن بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی۔ 5-7 سال کی لڑکی، 8-10 سال کا لڑکا، یہ ماں باپ بن جائیں گے۔ ایسا آوارہ دور ہوگا، بے پردگی کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو جہاں پر جوان نافرمان ہوں گے اس سے زیادہ عورت نافرمان ہو جائے گی۔ 3 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ فلمی ہیروئن سے نکاح کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارا ہے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ 3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماریے ڈس بریک ماریے، ادھر توجہ کیجیے، ٹائم کم ہے، ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن ڈس بریک مار کر کے میری طرف توجہ کیجیے، مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایران سے چلا ہے ایک مصرع، شعر کا مصرع ایران سے چلا ہے، ہندوستان آیا ہے۔ اس مصرے میں کیا لکھا ہے؟ درے ابلک کسے کم دیدہ بود، ایسا موتی دکھاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے۔ سارے شاعر ہتھیار ڈال دیے، کوئی جواب نہیں بنا پایا۔ جمعہ کا دن تھا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نے غسل کیا تھا، سرما لگا رہی تھی، آنکھ سے جو آنسو ٹپکا چہرے پہ آ کر کے اٹکا، مصرے کا جوڑا بن گیا۔ درے ابلک کسے کم دیدہ بود مگر اشک بتانے سرمے آلود، وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے، حسین عورت کی آنکھ کا آنسو ہے، کوئی اور نہیں ہے۔
جب مصرے کا جوڑا لگ گیا، پہنچ گیا ایران، اب وہ شہزادہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مارے جوش کے کھڑا ہو گیا، کس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا، میں اس کو انعام دینا چاہتا ہوں، گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، گلے لگانا چاہتا ہوں۔ خط وہاں سے آیا، خط بیٹی کو پڑھنے کے لیے باپ نے دیا ہے کہ بیٹی اب کیا کرو گی، مصرے کا تو تم نے جوڑا لگایا لیکن پھنس گئی۔ کہا پھنسوں گی نہیں۔ لڑکی نے کہا جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میری مثال گلاب کی پنکھڑی میں چھپی ہوئی خوشبو کی طرح ہے، خوشبو کو دیکھا نہیں جاتا، پنکھڑی کو سونگھا جاتا۔ میں عورت ہوں، پردہ نشی ہوں۔ تو کہا کہ بیٹی چلی جاؤ، انعام لینے کے لیے جاؤ، بادشاہ نے بلایا ہے، سب کو اللہ ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ کیا کہا ابا حضور میں انعام لینے کے لیے جاؤں گی، وہ مجھے گلے لگائے گا، میں انعام لینے کے لیے جاؤں گی وہ ہاتھ ملائے گا، میں انعام لینے کے لیے جاؤں گی وہ گود میں بٹھائے گا، وہ غیر مرد ہے میں غیر عورت ہوں، میرا خدا ناراض ہو جائے گا، میرا رسول ناراض ہو جائیں گے، میں خدا رسول کو ناراض کر کے ایسا انعام نہیں لے سکتی، ایسے انعام پر لات تو مار سکتی ہوں، اپنے خدا کو ناراض نہیں کر سکتی۔ بیٹی کا رشتہ باپ لے کر کے آیا، بیٹی نے پوچھا کہ ابا لڑکا کیسا ہے؟ کہ لڑکا کیسا ہے؟ سونے کا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تو اس کی بیوی بنے گی، وہ تم کو زیور پہنائے گا۔ تو بیٹی مایوس ہے۔ تو باپ نے کہا ابا بیٹی اتنا بڑا مالدار لڑکا، سونے کا مالک، سونے کا دکاندار، اس سے تمہارا نکاح کرنے جا رہے ہیں، تم خوش نہیں ہے؟ کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ شادی ہے، شادی ہو رہی ہے، عالم بیٹھے ہیں، عالم کی شادی ہے، استاذ شادی پڑھا رہے ہیں، شاگرد کی شادی ہے، داڑھی والا لڑکا ہے، 150 سال پرانی بات ہے، یہ موبائل کا دور نہیں ہے کہ لڑکی نے لڑکا کو پہلے دیکھا ہو، لڑکا نے لڑکی کو پہلے دیکھا ہو، موبائل کا دور نہیں ہے، اسٹیج پر لڑکی کو بھی بٹھایا ہے، اسٹیج پر لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے، پہلی بار لڑکی لڑکا کو دیکھ رہی ہے، نکاح پڑھانے والے قاضی اب نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، لڑکی نے بڑی مجلس میں اٹھ کر کے کہا مجھے داڑھی والا لڑکا پسند نہیں۔ اب نکاح پڑھانے والے قاضی کا، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھک گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ مارے شرم کے سر جھکا ہوگا، لیکن مارے شرم کے سر نہیں جھکا تھا، بلکہ مراقبے میں چلے گئے تھے۔ مراقبے سے سر اٹھا کر کے کہا کہ پتہ ہے اس لڑکی نے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیوں کیا؟ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے باپ نے حرام کھلایا، اسی کا اثر ہے، اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت قبول نہیں ہے۔ داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں، داڑھی کو ناپسند جو، داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں، ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے، ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے، ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے۔ انشاءاللہ اسی لڑکی سے شادی نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ارے بھائی ہاتھ تو اٹھانا تھا آپ کو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو آپ کو کہا ہی گیا تھا اسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگوں کی دوسری شادی ہونے والی نہیں۔ اور یہاں پھنسے ہیں، جوان لوگ اٹھائیں ٹھیک ٹھاک۔ ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ کا دور ہے، ایک لڑکی بلائی گئی مجمع کے سامنے۔ وکیل نے کہا کہ اس لڑکی کا گناہ یہ ہے اس کا 4 شوہر ہے، اس لڑکی کے ایک لڑکی کے 4 شوہر ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ او لڑکی بے شرم بے حیا، تم نے 4 مردوں سے کیسے نکاح کر لیا؟ کہ کون سا گناہ کیا؟ جلسے میں گئی تھی، مسئلہ معلوم ہوا تھا، اس پر عمل کیا۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، چوری بھی سینہ چوری بھی۔ کیا مسئلہ سنا تھا؟ کہ جلسے میں گئی تھی، مسئلہ سنا تھا کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کہ وہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا؟ کہ میں نے اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو حلوہ پوری کھانے کے لیے ہوٹل چلی گئی۔
ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، چپل ہے اونچے ہیل کی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ پیر صاحب گاؤں میں آئے، عورت کو پتہ کرنا تھا کہ اصلی ہے یا جعلی ہے، کہا کہ پیر صاحب آپ اصلی ہو یا جعلی ہو؟ کہا میں ایک نمبر کا پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ کہا 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا پیر صاحب۔ دسترخوان بچھایا، بھات لا کر کے رکھ دیا، ترکاری چھپا دیا، کہا کھانا کھائیے، کہا کتنی بدتمیز عورت ہے، یہ روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا؟ کہا 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آتا ہے، بھات میں ترکاری چھپی ہوئی نظر نہیں آتی۔ پیر صاحب آئے بستی میں، بڑھیا سے کہا کہ کھیر پر فاتحہ اچھی ہوتی ہے، بڑھیا نے فاتحہ بنا دی، کھیر پکا کر کے کہا فاتحہ کر دیجئے، کھیر بڑی پیاری تھی، بھوک بہت زیادہ لگی تھی، جعلی پیر تھے، ساری کھیر کھا گئے، تبرک کچھ نہیں چھوڑا۔ بڑھیا کو سمجھ میں آ گیا کہ 2 نمبر پیر ہے، کہا اب کیا کر رہے ہو، ساری کھیر تو کھا گئے؟ کہا مدینہ صاف کر رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا مدینہ صاف کر رہے ہو؟ یہ منطق سے نکلنا چاہتے تھے، بڑھیا نے فلسفے سے پھنسا لیا، جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا وہ ہانڈی لا کر کے رکھ دیا کہ جب مدینہ صاف کر ہی دیا تو مکہ ہے اس کو بھی صاف کر کے چلا۔ جب ہانڈی کی کھیر کو چاٹ گئے تو بڑھیا نے کہا کتنا بے شرم آدمی ہے، مدینہ بھی صاف کر دیا، مکہ بھی صاف کر دیا، تو بڑھیا نے ہانڈی کو پلٹ دیا کہ حجر اسود ہے، اس کو بھی چاٹ کر کے چلے جاؤ۔ اولاد مانگتی ہے یہ مکار پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ وہ کھیر سے، اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ وہ کھیر سے، بدعت تو گھر میں رہ گئی، سنت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جوان کے حوالے سے 3 منٹ کا آخری پیغام جوانوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موبائل دیکھیں گے، رات میں دیکھیں گے، دن میں نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے پھنس گئے، یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں بالکل صحیح جا رہے ہیں، لیکن آپ کا جب تک دعا نہ ہو جائے تب تک آپ کا امتحان جاری رہے گا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم اپنے موبائل پیغام جوانوں کو 3 پیغام دینے چاہتے ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آئندہ سال بھی جلسہ ہوگا، آپ کو کتنی ترقی ہوگی۔ آپ فلم دیکھنا چھوڑ دیجیے، آپ کو ترقی ہوگی۔ آپ لڑکی بازی چھوڑ دیجیے، آپ کو ترقی ہوگی۔ آپ شراب نوشی چھوڑ دیجیے، آپ کو ترقی ہوگی۔ آپ کی جو ترقی رک گئی ہے 3 وجہ سے رکی ہے، آپ گناہ کرتے ہیں، غلط کماتے ہیں، غلط ماحول میں، اس لیے آپ کی ترقی رک گئی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ فلم دیکھتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے،
میں آپ کو بتا رہا ہوں، دل تاریک ہو جاتا ہے، دماغ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ فلم دیکھتے ہیں، قدم قدم پر آپ رسوا اور ذلیل ہو رہے۔ آپ فلم دیکھتے ہیں، ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت نہیں ہوگی۔ یہ فلم کا نقصان ہے۔ لڑکی بازی کا نقصان میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو لوگ لڑکی بازی کرتے ہیں اس کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آج کی لڑکی ہوشیار لڑکی ہے، پاکٹ مار ہے۔ انہوں نے کالج میں ٹریننگ لیا ہے کہ لڑکے سے کیسے پیسہ جھاڑنا ہے۔ اس نے واٹس ایپ سے آپ کو فون کر دیا، فیس بک سے آپ کو فون کر دیا، آپ نے اس کے فون کو ریسیو کر لیا۔ وہ لڑکی آپ کے اکاؤنٹ بیلنس کو چیک کر چکی ہے، یہ پیسے والا لڑکا۔ اس نے آپ کو جھانسا دیا کہ ہم تم سے نکاح کریں گے، اس نے نکاح بھی کر لیا، زمین جائیداد سب اپنے نام کرا لیا۔ اس کے بعد لات مار دیا، یہ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، شراب سے کیا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 80% جوان شراب کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے۔ 79% جوان جیل جاتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے جرم کرتا ہے، جیل جاتا ہے۔ 74% جوان جو لاکھ پتی تھا خاک پتی ہو جاتا ہے دارو پینے کی وجہ سے۔ آپ کسان آدمی ہیں، کبھی کبھی کھیت میں آپ کام کرتے ہیں، پیٹھ پر آپ کے مشین ہوتی ہے، آپ اسپرے کرتے ہیں، اس میں پانی ہوتی ہے، دوا ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، دوا ہوتی ہے، آپ اسپرے کرتے ہیں۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، شراب کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، 99 بوند پانی کی ڈالیے، پھول پر اسپرے کر کے دکھائیے۔ کچھ دن کے بعد پھول مرجھا جاتا ہے۔ جو گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی، اندر کا کیا حال ہوگا۔ وقت سے پہلے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی میں موت آ جاتی ہے، میدان ہار جاتا ہے۔ انشاءاللہ دارو نہیں پئیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جو پینے والے ہیں وہ توبہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنے کی چوری پکڑی گئی۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے۔ تیری دیوانگی پر رحم آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی رہے، تجھ پہ مذہب کے وز شیطان کا قابو ہو گیا۔ ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔